اللهم صل على محمد وآله بقدر حسنه وكماله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: إن الدنيا حلو خضرة فإن الله تعالى مستخلفكم فيها فينظر كيف تعملون. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: الدنيا مزرعة الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم، ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. ہم یہاں دنیا میں رہنے نہیں آئے. یہ دنیا قیام گاہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے، گزر گاہ ہے. جب قیام گاہ نہیں ہے تو قیام کی نیت نہیں کرنی، جب آرام گاہ نہیں ہے تو آرام کی نیت نہیں کرنی، جب گزر گاہ ہے تو پھر اپنی منزل کو ذہن میں رکھنا ہے کہ یہ راستہ ہے، یہ منزل نہیں ہے. اور پھر اس کی حیثیت کو بھی امام الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں واضح فرمایا: ان الدنیا حلو خضرۃ، یہ دنیا میٹھی بھی ہے، سرسبز بھی ہے. فإن اللہ تعالی مستخلفکم فیہا، اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا دیں گے. لیکن یہ علامت نہیں ہوگی کہ جس کو دنیا مل جائے تو اللہ اس سے راضی ہیں، دے تو اللہ ہی رہے ہیں. یہ فینظر کیف تعملون، اللہ تعالیٰ اس میں یہ دیکھیں گے کہ آپ کرتے کیا ہو، تو بطور امتحان کے دیں گے. جس کو اللہ دے رہے ہیں وہ بھی امتحان میں، اور جس کو اللہ نے کم دیا وہ بھی امتحان میں، جس کو اللہ نے زیادہ دیا وہ بھی امتحان میں. کیونکہ دنیا دارالامتحان ہے اور ہم امتحان میں ہیں. یہ دنیا میٹھی بھی ہے، سبز بھی ہے. میٹھی کیسی ہے؟ مال کا معنی ہے ما یمیل الیہ القلوب، جس کی طرف دل مائل ہوتے ہوں، طبیعتیں کھنچتی ہوں جس کی طرف. اب ایک آدمی حلال کی کمائی سے پیسہ کماتا ہے اور کما کے وہ شام کو گھر آتے ہوئے بچوں کے لیے مٹھائی لے کے آتا ہے. اور دوسرا ہے اس نے ڈاکہ ڈالا ہے، کسی کی جیب کاٹی ہے، کسی سے رشوت لی ہے، کسی پہ ظلم کیا ہے، اس طرح اس نے پیسہ حاصل کیا. وہ بھی اسی مٹھائی کی دکان پہ آیا، اس نے وہاں سے مٹھائی خریدی. حلال کی کمائی والا جس نے کوئی نماز نہیں چھوڑی، اللہ کے کسی حکم کو نہیں چھوڑا، تجارت کو شریعت کے موافق کیا، مطابق کیا، بالکل 100% حلال کمایا. اور کما کے آتے ہوئے مٹھائی خریدی بچوں کے لیے. اور حرام والے نے بھی اسی دکان سے مٹھائی خریدی. ظاہر ہے جب دونوں گھر پہنچیں گے تو دونوں کی مٹھائی میٹھی ہوگی. ایسا نہیں ہوگا جس نے حلال سے کمایا اس کی تو میٹھی ہو اور حرام کی کمائی والے کی مٹھائی کڑوی ہو جائے. دونوں میٹھی ہوں گی. حلال کی کمائی اس سے بھی گاڑی خرید لے، حرام کی کمائی سے بھی گاڑی مل جاتی ہے. حلال کی کمائی سے بھی مکان بنتا ہے، حرام سے بھی بن جاتا ہے. حلو خضرۃ، امتحان ہے. ایسا نہیں ہوگا کہ حرام کی کمائی سے ایک دم کڑواہٹ آ جائے گی، حرام کی کمائی سے ایک دم سے مکان گر جائے گا، بنے گا ہی نہیں. ایسا نہیں ہوگا. پلازے بن جاتے ہیں حرام سے، سود سے. تو حلال کی کمائی سے بھی آدمی
مکان بناتا ہے حرام سے بھی بناتا ہے، حلال کی کمائی سے بھی گاڑی خریدے گا، حرام سے بھی خریدے گا، حلال کی کمائی سے بھی اپنی جائیداد بنائے گا، حرام سے بھی بنائے گا۔ تو یہ حلو ہے دیکھنے میں، ہاں اللہ تعالیٰ نور باطن عطا فرمائیں، معرفت عطا فرمائیں اور بصیرت عطا فرمائیں تو پھر اس کی حقیقت کھل کے سامنے آ جاتی ہے۔ امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ ایک بہاولپور کے لودرا کے ایک بزرگ ہیں، حضرت مولانا قاری محمد یعقوب صاحب، ابھی زندہ ہیں دامت برکاتہم۔ انہوں نے واقعہ سنایا کہ ایک بینک مینیجر تھے، 1958 کی بات ہے۔ مجھے انہوں نے کہا کہ چلو حضرت لاہوری رحمہ اللہ کا امتحان کرنے جاتے ہیں۔ تو ہم لودرا سے روانہ ہوئے، لاہور پہنچے، پھل خریدا، پھل انہوں نے بھی خریدا، میں نے بھی خریدا، ایک ہی دکان سے خریدا، حضرت نے بھی خریدا اور بینک مینیجر نے بھی خریدا۔ ایک ہی طرح کے کیس، وہ شاپر، ایک طرح کے لفافے، ایک ہی طرح کا پھل، تو ایک ہی ہاتھ میں لے لیے۔ وہ حضرت کی خدمت میں حاضر ہوئے اور حاضر ہو کے سلام عرض کیا، خدمت میں بیٹھے اور پھل حضرت کی خدمت میں پیش کیا۔ وہ کیسے آئے ہو؟ عرض کیا حضرت بیعت ہونے آئے، حالانکہ ارادہ یہ کر کے آئے تھے کہ حضرت کا امتحان لینا ہے۔ بینک مینیجر صاحب حضرت بیعت ہونے آئے تو حضرت نے وہ اس پھل میں سے جو حضرت قاری صاحب فرماتے ہیں میں نے اپنے پیسے سے خریدا تھا، وہ کیس، وہ لفافہ الگ کر کے قبول فرما لیا جو بینک مینیجر والا تھا، حالانکہ ہو بہو پھل بھی وہی، لفافہ بھی وہی، ترتیب بھی وہی، وہ اٹھا کے واپس کر دیا ان کو اور فرمایا ابھی تو امتحان لینے آئے ہو، جب بیعت ہونے آؤ گے تو بیعت بھی کر لیں گے۔ اور امام الاولیاء شیخ التفسیر حضرت لاہوری رحمہ اللہ نے ارشاد فرمایا، اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ والوں کی جوتیوں کی برکت سے اور اللہ کے ذکر کی اور اللہ کے تعلق کی برکت سے اللہ نے اتنا نواز دیا ہے کہ تم حلال کمائی سے گوشت خریدو، حرام سے بھی خریدو، حلال کا گوشت حرام کا ملاؤ، ایک ہی ہانڈی میں پکاؤ، ایک ہی برتن میں اس کو پکاؤ، ایک ہی دیگچی میں سالن بناؤ، تو اللہ کے فضل و کرم سے احمد علی ایک ایک بوٹی الگ کر کے بتا دے گا یہ حلال کی ہے، یہ حرام کی ہے۔ آنکھوں کی نور کا نام بصارت ہے، دل کے نور کا نام بصیرت ہے۔ تو دل جب اندھا ہو جاتا ہے تو بصیرت ختم ہو جاتی ہے۔ ہمیں اپنی بصارت کی تو فکر رہتی ہے، بصیرت کی اللہ فکر نصیب فرمائے۔ بصارت کا تو چیک اپ بھی کراتے ہیں، آنکھیں کمزور ہو گئیں، بینائی کمزور ہو گئی، نظر کچھ نہیں آتا، لیکن دل کب سے اندھا ہے؟ جس کو بینا ہونا چاہیے اس نے تو حلال حرام میں تمیز کرنی، جائز ناجائز میں تمیز کرنی، جنت اور جہنم کے راستوں میں اس نے تمیز کرنی ہے، یہ راستہ جنت کو جا رہا ہے یا جہنم کو، اس سے میرے اللہ راضی ہو رہے ہیں ناراض ہو رہے ہیں، اس کی تمیز تو دل کے نور سے ہوگی، اس کا نام بصیرت ہے۔ اور وہ اللہ کے تعلق سے پیدا ہوتا ہے، گناہوں سے نفرت سے پیدا ہوتا ہے، نیکیوں کی رغبت سے پیدا ہوتا ہے۔ تو میں نے عرض کیا یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، قیام گاہ نہیں ہے، آرام گاہ نہیں ہے، گزرگاہ ہے۔ گزرگاہ میں آرام کی نیت کرنا، قیام کی نیت کرنا یہ مناسب نہیں ہے، سفر ہے، ہاں اپنی منزل کی فکر ہونی چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس کی فکر عطا فرما دے۔ حضرت مولانا محمد یعقوب صاحب نانوتوی رحمہ اللہ دارالعلوم دیوبند کے بڑے بزرگ اور حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی استاد محترم تھے۔ جذب کی کیفیت رہتی تھی تو حضرت نے ایک دفعہ دعا مانگی، پیسے کچھ چیز ضرورت پڑ گئی، دعا مانگی، اے اللہ 10,000 روپے دے دے۔ ضرورت پڑے تو کس سے مانگنا ہے جی؟ اللہ سے مانگنا ہے۔ سب سے مانگیں گے تو ناراض ہوں گے، رب سے مانگیں گے تو خوش ہوں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی واسطے سے ہم تک یہ اپنی محبت پہنچائی ہے۔ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں، اور جو جتنا اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس سے خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم خود بھی اپنی ہر ضرورت ہر حاجت اللہ سے مانگیں، جوتے کا تسمہ ٹوٹے وہ بھی اللہ سے مانگیں، گھر میں نمک ختم ہو گیا اللہ سے مانگنا ہے، خامن سے نہیں کہنا ہے۔ کس سے کہنا ہے؟ اللہ سے۔ اے اللہ، 2 نفل پڑھ کے دعا مانگنی، اے اللہ گھر میں نمک نہیں ہے ہمیں عطا فرما دے،
حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین پہنچے، بھوک لگی ہوئی ہے، تو اللہ تعالیٰ سے عرض کیا رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر، اے اللہ بھوک لگی ہے کھانا کھلا دے۔ سچ بتائیے، بچہ اپنے ماں کے پاس آ کے اپنی حاجت بیان کرتا ہے، ماں کو پیار آتا نہیں آتا؟ امی بھوک لگی ہے، کیا بات ہے، اے اللہ بھوک لگی ہے، کھانا موجود ہے، کھانا ہے، پانی ہے، لیکن پھر بھی اپنے رب سے کہہ رہا ہے اللہ پیاس لگی ہے پانی پلا دی۔ اب کیا لطف آئے گا پانی پیتے ہوئے، سبحان اللہ۔ تو اپنی ضرورتیں حاجتیں اللہ کو بتانا، اس کی مشق کرنی ہے، اپنے بچوں کی بھی تربیت کرنی ہے، سب کو رب کا پتہ بتانا، سب کا پتہ نہیں بتانا، رب کا پتہ بتانا ہے۔ اے میرے بیٹو، اے میری بیٹیوں، جب بھی تمہیں حاجت اور ضرورت پیش آئے میرے اللہ سے کہہ دیا کرو۔ ماں یہ تربیت کر رہی ہے، باپ یہ تربیت کر رہا ہے، اور عملی طور پہ اس کی مشق کر رہے ہیں۔ چنانچہ کوئی مسئلہ ہو گیا گھر میں تو ماں بھی جلدی سے وضو کر کے نفل ادا کرنے میں لگ گئی، بچوں کو بھی وضو کرایا، چلو سب بچے وضو کر لو، سب نفل پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ یہ جو چھوٹے بھائی کے سر میں درد ہو گیا، یہ جو جس کو طبیعت اس کی خراب ہو گئی، جس کو جو بخار ہو رہا ہے، چلو اللہ سے مانگتے ہیں۔ اس لیے میرے پیارے بیٹو، بیماری بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے، صحت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ یہ جو بیماری آئی ہے اللہ کی طرف سے، اس کو دور بھی اللہ ہی فرمائیں گے، اور اللہ سے لینے کا راستہ نفل ہے، اللہ سے لینے کا راستہ دعا ہے، اللہ سے لینے کا راستہ صلاۃ الحاجہ ہے۔ تو اس لیے ہم صلاۃ الحاجہ پڑھ کے اللہ سے مانگتے ہیں۔ اب بتائیں کتنی لطف کی زندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کی کیسی رحمتیں متوجہ ہوں گی کہ دیکھیں مجھے بار بار پکارتے ہیں میرے بندے، اور اللہ فرماتے ہیں جو مجھے نہیں پکارتا میں اس سے ناراض ہوتا ہوں، جو مجھے پکارتا ہے میں اس سے خوش ہوتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم وحیکم ومیتکم، اگر تمہارے اگلے پچھلے انسان، جنات، زندہ مردہ سارے کے سارے ایک میدان میں جمع ہو جائیں اور سب کے سب مجھے پکارنے لگیں اپنی اپنی زبان میں، کوئی پشتو میں، کوئی عربی میں، کوئی فارسی میں، کوئی انگریزی میں، کوئی ہندکو میں، کوئی کس زبان میں، کوئی کس زبان میں، سرائکی میں، اپنی اپنی زبانوں میں پکارنے لگ جائیں تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں سب کی پکار سنتا ہوں۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں جو مجھ سے مانگو، سب مانگو، خوب مانگو تو میں سب کو دے بھی دوں۔ تو میرے خزانوں میں اتنی کمی نہیں آتی، جتنا ایک سوئی کو سمندر میں ڈبویا جائے پھر نکالا جائے، اس کے کنارے پہ لگے ہوئے پانی کے قطرے سے سمندر میں تو کمی آئی ہوگی، میرے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی۔ یا ابن آدم لا تخش من ضیق الرزق وخزائنی ملآن وخزائنی لا ينفد ابدا، اے میرے بندے تو رزق کی تنگی سے مت ڈرنا، جب تک میرے خزانے بھرے ہیں، میرے خزانے تو کبھی ختم ہونے والے نہیں۔ یا ابن آدم لا تخف من ذی سلطان ما دام سلطانی باقیا وسلطانی لا ينفد ابدا، میرے بندے تو کسی بادشاہ سے مت ڈرنا، کسی طاقت والے سے، کسی جبر و ظلم والے سے مت ڈرنا، جب تک میری بادشاہت قائم ہے، میری بادشاہت تو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ابن آدم خلقت السماوات والارض ولم اعی بخلقہن افیعینی رغیف عیش اسوقہ الیک، اے میرے بندے میں نے ساتوں زمینوں آسمانوں کو بنایا تو نہیں تھکا، کیا تجھے دو روٹی کھلاتے ہوئے تھک جاؤں گا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماصا وتروح بطانا او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام، اگر تم اللہ پر ایسے بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے تو اللہ تعالیٰ تمہیں ایسے کھلائیں جیسے پرندوں کو کھلاتے ہیں کہ پرندے صبح گھونسلوں سے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ کوئی فیکٹری، کوئی کارخانہ، کوئی ملازمت، کوئی تجارت، کوئی کمائی کا نقشہ ان کا نہیں ہے، اللہ پر ایسا بھروسہ ہے اللہ انہیں دن کو صبح کے وقت میں خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کے واپس آتے ہیں۔ اس لیے میرے قابل احترام بھائیوں اور دوستوں اور میری قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ تعالی ہم سب کو اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، آزمائش کی جگہ، یہاں یہ بھی امتحان ہونا ہے کہ سب سے رشتہ جوڑا تھا یا رب سے جوڑا تھا، سب کو اپنانے کا غم تھا یا رب کو اپنانے کا غم تھا۔
تو اس لیے خود بھی اللہ کا پتہ معلوم کرنا، اپنے بچوں کو بھی رب کا پتہ بتانا۔ کوئی بچہ سفر پہ جا رہا ہو تو اس وقت بھی اس کو یہ نہیں کہنا کہ بیٹا، باپ یہ نہ کہے کہ فلاں جگہ تمہارا چچا رہتا ہے اور فلاں جگہ میرا دوست رہتا ہے، پرواہ نہ کرنا۔ نہیں، باپ بیٹے کو یہ کہہ رہا ہو، بیٹا سفر میں ہو یا حضر میں، گھر میں ہو یا باہر ہو، یاد رکھو جب بھی کوئی ضرورت پیش آئے میرے اللہ کو بتانا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر، مجھے بار بار یہ واقعہ یاد آتا ہے، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میرے والد صاحب بچپن میں ہی فوت ہو گئے، شہید ہو گئے، تو والد صاحب نے ہمیں فرمایا تھا بیٹا جب بھی کوئی حاجت ضرورت پیش آئے میرے مولا سے کہہ دینا، اور اس لیے کہا تھا کیونکہ سب نے جانا ہے دنیا سے، اب کب سایہ اٹھ جائے کب چلے جائیں، اس لیے میرے والد صاحب نے ہمیں یہ بچپن میں بتایا تھا کہ بیٹا جب بھی کوئی چیز ضرورت ہو، کوئی مسئلہ ہو، میرے مولا سے کہنا۔ فرماتے ہیں میں سمجھا کہ ابا جی کے کوئی دوست ہوں گے، تو اب میں چھوٹا سا ہوں، ظاہر ذمہ داری پڑ گئی، والدہ سب بیوہ ہو گئیں، گھر میں کوئی ضرورت ہوتی تو میں کہتا ہے میرے ابا کے مولا میرا فلاں کام ہے وہ کر دے، کام ہو جاتا تھا۔ ایک دفعہ غلام نے آ کے کہا کہ زمین بنجر ہو گئی ہے، پانی نہیں ہے زمین میں، چلا گیا جا کے میں نے وہاں کہا، میں نے کہا اے میرے ابا کے مولا، ابو نے فرمایا تھا وہ تو چلے گئے ہیں دنیا سے، انہوں نے فرمایا تھا کوئی ضرورت ہو تو میرے مولا سے کہنا، تو یہ پانی نہیں ہے ہمیں پانی چاہیے، تو بچپنا ہے بالکل معصومیت ہے، تو فرماتے ہیں بس میں نے یہ الفاظ کہے ہی تھے ایک دم زمین سے پانی کا چشمہ پھوٹ آیا، وہ ساری زمین سیراب ہو گئی۔ لیکن جب بڑا ہوا شعور آیا تو پتا چلا کہ یہ تو ابا جان اللہ کا پتہ بتا کے گئے تھے کہ جب بھی کوئی ضرورت ہو کوئی حاجت ہو میرے مولا سے کہہ دینا۔ تو آج ہم اس کی نیت کر لیں، ہم سب سے رشتہ توڑیں، رب سے رشتہ جوڑیں۔ حضرت مولانا محمد الیاس صاحب رحمہ اللہ فرماتے تھے بندے سب سے رشتہ توڑ، بندے رب سے رشتہ جوڑ، سب سے رشتہ توڑ، بندے رب سے رشتہ جوڑ۔ تو ہم اپنی فضا گھر کی ایسی بنائیں۔ آج کی اس مجلس میں یہی گزارش کرنی، ہم اس کی نیت کر لیں کہ اپنی ہر حاجت ضرورت اپنے رب کو بتائیں گے، کوئی چیز نہیں ہے وہ بھی رب کو بتائیں گے، کچھ موجود ہے تب بھی رب سے مانگیں گے، پہلے جیب میں پیسے موجود ہیں، گاڑی موجود ہے، سفر ہو سکتا ہے، لیکن اپنے رب سے 2 نفل پڑھ کے دعا کریں گے، اللہ آپ ہی کے فضل و کرم سے، آپ ہی کے احسان سے، آپ ہی کی توفیق سے عافیت مل سکتی ہے، اے اللہ میرے سفر کو عافیت کے ساتھ پورا فرما دے۔ یہ اعتماد کی پیسہ ہے، گاڑی ہے، نہیں ہے، اب چلیں گے، یہ غلط ہے، یہ بندگی کا تقاضا نہیں ہے، یہ تو سراپا احتیاج ہے، سراپا احتیاج ہے، اپنی ضرورتوں حاجتوں میں اپنے رب کی طرف متوجہ ہونا ہے۔ حضرت ابو مولق انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک تاجر ہیں، صحابی ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واپس آئے، آپ علیہ السلام سے عرض کیا اللہ کے نبی علیہ السلام میں سفر میں تھا، راستے میں ایک آدمی ملا، وہ میرے ساتھ سوار ہو گیا، میں نے اسے جگہ دے دی، گھوڑے پہ سوار کیا، ذرا آگے چلا تو اس نے اسلحے کے زور پہ مجھے ایک طرف لے گیا، اور وہاں صحرا تھا، جنگل تھا، وہاں اس نے کہا میں تمہیں مال بھی لوٹوں گا، تمہیں قتل بھی کروں گا۔ میں نے کہا بھی مال لے لو، مجھے چھوڑ دو۔ اس نے کہا نہیں میں مال بھی لوٹتا ہوں، قتل بھی کرتا ہوں۔ میں نے اسے کہا مجھے اپنے رب سے بات کرنے دو۔ کیا بات ہے، ہم ہوں گے تو ہم پی سی او کی تلاش میں ہوں گے، ہم ہوں گے تو موبائل کی تلاش میں، کہاں سے رابطہ ہو تو ہم کسی پولیس والے سے رابطہ کریں۔ کیا ہمارا ذہن ہے، کون ہمیں اللہ کا بندہ کہے گا، کون کہے گا یہ نبی علیہ السلام کی امتی ہیں جن کا رشتہ ہی نہیں ہے، رابطے ہی کٹے ہوئے ہیں۔ سچ بتائیے رابطے کٹے ہوں تو پھر ادھر کا خیال نہیں آتا۔ کل ہم آئے تو ہمارے بعض حضرات فرمانے لگے فون کٹے ہوئے تھے ورنہ ہم آپ سے رابطہ کرتے۔ جب پتا ہے کہ رابطے کٹے ہیں تو کون رابطہ کرے گا، لیکن جب پتا ہو کہ رابطہ ہے پھر اپنے رب کو کوئی بھول سکتا ہے، اپنے نبی علیہ السلام کو بھول سکتا ہے؟ چنانچہ فرمایا کہ میں نے اس سے کہا دیکھو مجھے اپنے اللہ سے بات کرنے دو، اپنے رب سے بات کرنے دو۔ نے کہا کر لو۔ فرماتے ہیں میں نے 2 نفل پڑھے، 2 نفل پڑھ کے میں نے دعا مانگی۔ تفصیلی دعائیں حیات الصحابہ میں حضرت مولانا محمد یوسف صاحب رحمہ اللہ نے حدیث پاک نقل فرمائی ہے، تفصیلی دعا ہے۔ تو چنانچہ فرماتے ہیں میں نے دعا مانگی، اور دعا مانگ کے میں نے کہا یا مغیث اغثنی، اے مدد فرمانے والے میری مدد فرما۔ تو اتنے میں یہ آگے بڑھا، اس نے کہا تم نے دیر کر دی بہت، نیزہ لے کے آگے بڑھا وہ ڈاکو مارنے کے لیے، آگے بڑھا، میرے قریب پہنچا ہی تھا کہ زور سے آواز آئی لا تقتلہ،
اس کو مت قتل کر، تو وہ ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ پھر میں نے کہا یا مغیث اغثنی، وہ میرے آگے بڑھا مارنے کے لیے، پھر آواز آئی لا تقتلہ، اس کو مت قتل کر۔ پھر وہ پیچھے ہٹا ڈر کے کہ دیکھا کوئی نہیں، پھر آگے بڑھا تو اتنے میں پھر آواز آئی لا تقتلہ، پھر وہ پیچھے ہٹا، اتنے میں آسمان سے تیزی سے گھڑ سوار نیچے اترا اور اپنے نیزے سے اس کو قتل کر دیا اور پلٹ کے جانے لگا۔ میں نے جا کے ان کو پکڑا، میں نے کہا آپ کون ہیں؟ اس نے کہا میں پہلے آسمان کا فرشتہ ہوں، جب تم نے نفل پڑھ کے اللہ کو پکارا آسمان پہ ہلچل مچ گئی اور فرشتوں نے اللہ سے عرض کیا اللہ مدد کی اجازت ہو، تو مجھے اللہ نے اجازت دے دی۔ تو جب وہ پہلی دفعہ آگے بڑھا تھا میں پہلے آسمان پہ تھا، وہ اوپر، تو میں نے وہاں اس آواز دی لا تقتلہ۔ پھر جب دوسری مرتبہ وہ آگے بڑھا میں 7ویں آسمان پہ یہاں آ گیا تھا، اور پھر میں نے کہا لا تقتلہ۔ جب تیسری مرتبہ بڑھا تو میں یہاں پہنچ گیا تھا، اور فرمایا کہ میں اللہ نے مجھے میری دعا کو قبول فرما لیا۔ سب فرشتوں کا جذبہ تھا، تو مجھے اللہ نے اجازت دی کہ جا کے اس کی مدد کر لیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا تعلق نصیب فرمائے۔ آج طے کر لیں فَإِن لَّمْ تَبْكُوا فَتَبَاكُوا، رونا نہ آئے تو رونے کی صورت بناؤ، اللہ سے مانگنے کو جینا چاہے پھر بھی اس رب سے مانگو، پھر بھی مانگنے کا جذبہ بناؤ، بتکلف اپنے اعمال کو درست کرنا، اپنے رابطے کو اللہ سے مضبوط کرنا، گھروں کی فضا ایسی بنانی ہے، اپنے گھر کو اللہ کے بندوں کا گھر بنانا، اپنے گھر کو حضور علیہ السلام کی امتی کا گھر بنانا، اللہ کے فرمانبرداروں کا گھر بنانا، اللہ کی نافرمانی سے بچانا، صاف کرنا ہے کیڑے مکوڑوں سے گھر کو، یہ جو سانپوں اور بچھوؤں سے گھر کو صاف کرنا ہے۔ یہ ظاہری سانپ تو ڈستے ہیں جان جاتی ہے، اور یہ گناہوں گندگیوں بدعمالیوں کے سانپ ڈستے ہیں تو ایمان جاتا ہے۔ اس لیے گناہوں کی جتنی چیزیں ہیں گھروں سے ان کو نکالنا ہے، تاکہ اللہ سے وفا کرتے ہوئے اللہ کے با وفا بندے بنے، اللہ کے بے وفا بندے نہ بنے، اللہ کے باغی بندے نہ بنے، کہ ہمارے گھر اللہ کے حکموں کو توڑنے کی جگہ ہمارے جسم اللہ کے حکموں کے ٹوٹنے کی، اور ہمارے جسموں سے حضور علیہ السلام کی سنتیں روٹھی ہوئی ہوں، اللہ کے حکم روٹے ہوئے ہوں، ایسا نہ ہو۔ تو اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ تو سب مستورات بھی اس کی نیت کریں۔ ماں کی گود پہلا مدرسہ، ماں پہلی معلمہ، پہلی استانی ہے۔ تو یہ سکھانا ہے، کیا سکھانا ہے؟ کہ سب سے نہیں ہوتا، رب سے ہوتا ہے۔ بس یہ پہلا سبق ہے ماں کی گود کا، یہ سکھائے گی تو پھر اس کی گود سے نکلنے والے شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ بنیں گے۔ ماں کا وہ سبق تھا نا کہ بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، یہ ماں کے مدرسے میں پڑھا تھا گود میں یہ سبق۔ چنانچہ جب سفر پہ نکلے ہیں بچپنا ہے تو ڈاکوؤں کا ایک پورا گروہ توبہ کر کے اللہ نے اسے اپنا محبوب بنا لیا، اور ان سے اللہ تعالیٰ نے کام لیا۔ تو اس طرح اگر ہم ایسا کریں گے تو اللہ تعالیٰ ہماری گودوں سے نکلنے والے بچوں کو بھی اپنا محبوب بندہ بنائیں گے، اور سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو انشاءاللہ ہم اس کی نیت کر لیں کہ جب بھی کوئی ضرورت حاجت پیش ہوگی تو کس سے مانگیں گے؟ اللہ سے۔